جس کو مینڈیٹ ملا ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے، دوسرے کے مینڈیٹ میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ پی ٹی آئی کی نشستیں کسی ممبر کی نہیں، عوام کی ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں پی پی آزاد اراکین کو لے گی لیکن پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ اراکین کو نہیں۔ نون لیگ سے بھی یہی کہوں گا، لوگوں کے جذبات سے نہ کھیلیں، تمام پارٹیوں کو بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ نواز شریف الیکشن ہارے ہوئے ہیں، ان کا اخلاقی طور پر وزیراعظم بننا ٹھیک نہیں ہوگا۔ انتخابی معاملات پر فوری فیصلوں کی ضرورت ہے۔ عدالتیں الیکشن کمیشن یا ٹریبونل کو حکم دے کر 15 دن کے اندر فارم 45 کو سامنے رکھتے ہوئے نتائج دیا جائے۔ تو موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر پولیٹیشین، سابق اپوزیشن لیڈر، سابق وفاقی وزیر سید خورشید احمد شاہ صاحب کے ساتھ۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس وقت حکومت سازی کا عمل جاری ہے اور تمام تر جو نظریں ہیں وہ پیپلز پارٹی پر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس پر ہے۔ آج پھر اجلاس بھی ہو رہا ہے اس کا، تو اب آپ کے خیال میں کون بن رہا ہے وزیر اعظم یا کسے بننا چاہیے؟ دیکھیں، سجیشنز ہوئی، کل کافی لمبی ڈسکشن ہوئی، یہاں تک کہ آج بھی اس کو کنٹینیو کیا گیا۔ سب کو کھل کے بولنے کی اجازت دی چیئرمین نے کہ میں آپ کا ویو لینا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے آپ کا ویژن، اس نے کہا نہیں، میں اپنے ویژن پہ نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ویژن پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ یہ بہت بڑا وزن ہے، اس وزن کو اکیلا میں نہیں لے سکتا، ساری چیز ہی شیئر کرے۔ تو یہ پارٹی کا آغاز ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو جو مینڈیٹ جس کو ملا ہے، جس طریقے سے ملا ہے، وہ اس کو مینڈیٹ کو قابو میں رکھے اور دوسرے کے مینڈیٹ میں ہاتھ نہ ڈالے۔ اگر کسی کو یہ شک ہے کہ پیپلز پارٹی کسی کا مینڈیٹ چھین کے اپنے پاس اپنی سیٹیں بڑھائے گا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم آزاد امیدواروں کو تو لے سکتے ہیں مگر انڈیپینڈنٹ کو ہمیں لینا نہیں چاہیے، جو کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں، جو پی ٹی آئی کی حمایت ہے۔ کیونکہ اس الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کینڈیڈیٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ حیثیت جو بھی تھی ان کے ورکروں کی تھی اور ان لوگوں نے ڈسپلنری بالکل ان کو ووٹ دیا۔ ان کے ممبروں کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ ہاں، وہ حکومت کا حصہ بن کے نمبر تو بڑھا سکتے ہیں مگر وہ جو تپش ہوگی ورکروں کی، جس آگ سے کھیل کے وہ جا کے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ ان ممبروں کو نہیں چھوڑیں گے، ایک افراتفری پھیلتی جائے گی۔ تو ہمارا کام بڑی پارٹیوں کا یہ ہے کہ ہم بڑا سوبرلی اس کو دیکھیں اور اقتدار کے پیچھے مت بھاگیں۔ پہلے اسٹیبلٹی چاہیے، پاکستان کو اسٹیبلٹی دے، پھر ہم دوسرے پارٹیوں کو بھی کہیں گے آؤ بیٹھو، مل کے بات کرتے ہیں، جو جس کا حق ہے وہ لے لے۔ شاہ صاحب، ایک ممبر ہیں وسیم کاور سے، وہ آلریڈی پی ایم ایل این جوائن کر چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے وہ الیکٹ ہوئے تھے، اس پر کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے یہ، یعنی آپ مسلم لیگ نون کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں؟ مسلم لیگ نون کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، ساری پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں کہ کسی کے مینڈیٹ کو مت چھینو۔ یہ مینڈیٹ ان کا نہیں ہوتا، یہ عوام کا اور پارٹی کا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان سے مت کھیلو۔ تو شاہ صاحب، میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میاں نواز شریف کو اخلاقاً نہیں بننا چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ ہار چکے ہیں اور پھر وہ پریزیڈنٹ بنیں گے۔ ایک شخص اگر کورٹ میں چلا گیا اور کہہ دیا کہ یہ ہارا ہوا تھا، اس کو جتوایا گیا ہے اور اس کے فارم 45 کو نکالا جائے، تو دنیا پہلے ہی ہم پہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ تو دنیا پھر ان کی جو اسٹیبلٹی ہوگی یا ان کی وزارت عظمیٰ ہوگی، دنیا بھی نہیں مانے گی۔ یہ بہت بڑا نیا پرابلم آئے گا۔ تو ان کے پاس اگر بنتے ہیں وہ، تو ان کے پاس شہباز شریف ہے۔ ڈیٹ کے اوپر کوشچن مارکس بھی بہت سارے ہیں، یہ فارم 40 جس طرح بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے، فارم 47، تو یہ ٹریبیونلز اب بننے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ تو عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ یہ لٹیگیشن تو کئی سالوں تک چلتی ہیں۔ دیکھیں اگر ریاست کے ساتھ سنسیئر ہے، الیکشن کمیشن، پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑے الزامات ہیں، اس الزامات کے بعد اگر یہ الیکشن ٹریبیونل بن رہی ہے، ہونا یہ چاہیے، میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ وہ ایک الیکشن کمیشن کو کہہ دے یا ٹریبیونل کو کہہ دے کہ 15 دن کے اندر فارم 45 کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا رزلٹ دیا جائے۔ اگر لمبا کیا تو آپ ریاست کے ساتھ ظلم کرو گے کہ مینڈیٹ سے کھیلو گے۔ تو ہمارے یہاں ایک ماضی کا قصہ رہ چکا ہے،
ہم اس ماضی کے قصے میں اگر خدا نخواستہ چلے گئے تو ہم تباہی پہ جائیں گے. شاہ صاحب آخری سوال آپ سے یہ کہ کیا پاکستان کے انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھی ہو سکتی ہیں اس حکومت سازی کے عمل میں؟ پہلے تو اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے؟ پی ٹی آئی کہاں جا رہی ہے؟ کس پارٹی میں جا رہی ہے؟ اس پارٹی کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اس پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ اس پارٹی کی سوچ کیا ہے؟ اس پارٹی کا نظریہ کیا ہے؟ کیا اس پارٹی کے نظریے کو وہ اڈاپٹ کریں گے یا وہ پارٹی ان کے نظریے کو اڈاپٹ کرے گی؟ بلاول بھٹو صاحب بھی وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ اگر آپ کا نون لیگ کے ساتھ کوئی چیزیں فائنل ہو جائیں تو؟ پارٹی نے تو ان کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو ریاست کے حق میں ہوگا، جو پاکستان کے حق میں ہوگا، جو ملک کے عوام کے حق میں ہوگا، ہم وہ فیصلہ کریں گے. ہم فیصلہ ٹھونسیں گے نہیں. شاہ صاحب ایک اور چیز، جو اگر آپ سیٹوں کی تعداد پہ نظر رکھیں، آپ کے خیال میں اخلاقاً یا سیاسی طور پہ جو جمہوری معاشروں میں ہوتا ہے وزارت عظمیٰ کس کا حق ہے؟ کس سیاسی جماعت کا؟ اگر کوئی آزاد کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں ہوتی. میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ پہلے بتائیں کہ کیا ہے، کس پارٹی میں جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں یا ادھر ہی بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد بیٹھ کے فیصلہ ہوگا نا. اخلاقاً تو یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ووٹ لے کے آتی ہے وہ آتے جاتے ہیں. اگر دو بڑی پارٹیاں آپس میں مل کے بناتی ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ہو سکتا ہے، یہ دنیا میں ہو سکتا ہے. دو پارٹیاں بن جائیں آپس میں اور حکومت بنائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اخلاقاً ان کا حق ہے. مگر وہ بھی تو کوئی فیصلہ کرے نا. ہمارا مینڈیٹ بھی چروایا گیا ہے کراچی میں اور پنجاب میں. ہمارا مینڈیٹ بھی کم سے کم 10 سے 12 سیٹوں کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. مگر ہم ملک کے خاطر، قومی ایشوز کے خاطر ان چیزوں پہ نہیں جا رہے. ہم اپنی اپیلیں کریں گے، وہ دیکھا جائے گا. ہم پہ اپیلیں ہوں گی، دیکھا جائے گا. مگر جتنا جلد ہو سکے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. یہ تھے سید خورشید احمد شاہ صاحب، جنہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی کا مینڈیٹ نہیں چرانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی معاملات یہ انتخابی عذرداریوں سے متعلق فارم 45، فارم 47، یہ عدالتیں اس بات کو میک شور کریں کہ 15 دن کے اندر اندر یہ جو اس پر فیصلے ہیں وہ ہونے چاہیے، تاکہ جو ملک میں جاری اس وقت ایک سیاسی بحران کی سی کیفیت ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. خورشید شاہ کی گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کی خرید و فروخت سے انارکی پھیلے گی. پی ٹی آئی کی نشستیں کسی ممبر کی نہیں، عوام کی ہیں. جس کو مینڈیٹ ملا ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے، دوسرے کے مینڈیٹ میں ہاتھ نہ ڈالیں. نواز شریف الیکشن ہارے ہوئے ہیں. نواز شریف کا اخلاقی طور پر وزیر اعظم بننا ٹھیک نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین کو نہ خریدا جائے. انتخابی معاملات پر فوری فیصلوں کی ضرورت ہے. فارم 45 کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. عدالتیں 15 دن کے اندر انتخابی عذرداریوں پر فیصلہ کریں. سینئر پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کی ایئر نیوز سے خصوصی گفتگو. انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کسی کا مینڈیٹ چھین کر اپنا مینڈیٹ نہیں بڑھانا چاہتی. پیپلز پارٹی آزاد اراکین کو لے گی لیکن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اراکین کو نہیں. تمام پارٹیوں کو بیٹھ کر بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں. نون لیگ لوگوں کے جذبات سے نہ کھلے.